اللہ 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 اللہ، کیسی اسلام کی خاطر تکالیف اٹھائیں. یہ سب کچھ کھل کر نیکی کی دعوت شروع کرنے کے بعد ہوا. لہذا جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دینے اس کے سبب کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف کو یاد کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت بخشی. اس طرح شیطان انشاءاللہ الکریم شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یاد رکھیں یقیناً تکالیف اٹھانا سنت بھی ہے اور اس کے اوپر صبر کرنا بھی سنت ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جلاؤ گھراؤ پتھراؤ ہوتا ہے. امیر اہل سنت سے کسی نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ بھی اتنا کچھ ہوتا ہے، ہوا بھی ہے. امیر اہل سنت پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اسلام میں ہمارے شہید بھی ہوئے اور بھی دیگر معاملات ہوتے رہے. دعوت اسلامی کا جب کام شروع ہوا تو لوگوں نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپریشیٹ کیا، بہت سراہا، لیکن کچھ لوگ ایسے بدبخت تھے جو مسلکن جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے دعوت اسلامی کو. انہوں نے امیر اہل سنت پہ حملہ بھی کیا. تو امیر اہل سنت کو کسی نے کہا کہ آپ ان کے خلاف جوابی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ قربان جائیے امیر اہل سنت کی حلم کے اوپر. آپ فرماتے ہیں راہ خدا میں پتھر کھانا سنت ہے مگر اسی پتھر کو اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے. راہ خدا میں مار کھانا تو سنت ہے، مارنا سنت تھوڑی ہے. یوں تکالیف تو آتی ہی آتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں. آمین کہہ دیو آمین. میں نے لاتا میں تھوڑے دونوں واسطے نا نواں شریف لے کے آواں گا. ہاں تسی جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے نا دوویں بزرگ میرے، اللہ تعالیٰ دونوں سلامت رکھے. میں تھوڑے واسطے نواں شریف لے کے آنا جی. اگلا جمعے مینوں یاد رہا نا میں ضرور لے کے آؤں گا تھوڑے واسطے. سنتیں عام کریں، یہ بھی تو سنت ہی ہے نا. 70 نمازوں کا ثواب ہے. 70 دو رکعت پڑھیں ہوں جی، پڑھو گے نا 5 امام شریف نال 70 نیکیاں 10,000 ایک نماز کا ثواب. نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے. پیارے محترم اسلام بھائی، آج ہے برداشت سنت انبیاء ہے موضوع میرا یہ ہے. اسی مناسبت سے ایک واقعہ میں نے پیش کیا. چلے میں ضمن ابھی آپ آئیں تو حضور علیہ السلام نیکی کی دعوت اسلام کی دعوت دے رہے تھے. لوگوں نے ان کو زد و کوب کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی آئیں، انہوں نے آپ حضور علیہ السلام کا سر اقدس صاف کیا، پانی پلایا، حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا. پھر یہ سارا معاملہ تھا. نبی پاک علیہ السلام برداشت. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی معاملے میں زد و کوب کیا گیا، بہت شدید مارا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا بیان ہے، آپ کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. اور میں سوچتا ہوں یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے، کیسا کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا کہ ہر ایک کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے. پھر میں جب سوچتا ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خاطر کتنے معاملات کو برداشت کیا ہے. اپنے آپ کو پیچھے رکھا، حضور علیہ السلام کو پیچھے رکھا، آپ آگے ہوتے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر کتنی قرآن کی آیات بینات ہیں، کتنی ہیں. تو ہمیں چاہیے جب بھی ہمیں کوئی دین کی راہ میں، ایک تو ہم دین کی تبلیغ کہاں کرتے ہیں، دین کی کوئی نہیں، ہم دین کی دعوت ہی نہیں دیتے. کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ یار، نماز پڑھنے آؤ یار، نماز پڑھنے. کوئی تاج اور تاش شطرنج وغیرہ کہتے ہوتے ہیں بڈھے قسم کے لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بڑے لوگ عمر کے نا بیٹھے کھیل رہتے ہیں. کبھی نیکی کی دعوت دیں یار ان کو، آؤ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ نماز پڑھنے چلیں. لگے رہتے ہیں، یقین کریں لگے رہتے ہیں. تو کبھی ایسا موقع ہے تو ضرور کریں. کبھی آپ کو سامنے دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار میں اس کو چھڑاؤں گا تو میں چھڑا دوں گا، اگر مجھے کوئی ایک دن پیروی کے دن میں برداشت کر لوں گا کہ سنت انبیاء ہے، پھر تو آپ چھڑوا لیں. اور پتہ کہ معاملہ زیادہ بگڑ جائے گا پھر نہ کریں. ٹھیک ہے نا، ایز پر ایز کنڈیشن، جہاں پر جیسا معاملہ ویسا ہونا چاہیے. پیارے محترم صاحب یاد رکھیں، لوگ حضور علیہ السلام کے ارد گرد جب اسلام کی دعوت دی نا، سب الگ الگ ہو گئے. وغیرہ سب شادی کو امین کہتے تھے حضور علیہ السلام. سارے کیا کہتے ہیں؟ امانتیں رکھواتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس. اللہ اکبر. یاد رکھیں پیارے محترم صاحب بھائیو،
آقا علیہ السلام کا اطمینان، نیک امید اور اس بات کا سچا اور پکا یقین کہ ایک دن آئے گا کہ جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. کتنے کمال کی بات ہے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور سامنے سے لوگ معاذ اللہ گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا کے جسم اقدس پہ ڈال رہا ہے. اس کے باوجود جب شہزادی صاحبہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی حاضر ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں، بیٹی ہرگز یہ خوف مت کرو کہ یہ لوگ تمہارے والد پر غالب آ جائیں گے. اللہ اکبر. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کا نتیجہ دیکھ رہے تھے، آپ جانتے تھے یہ راستے کی ابتدا ہے، آخر کار یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، یہ تکالیف کے دن جو ہے انجام کو پہنچیں گے. پھر وہ وقت بھی آئے گا جب ہر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ہوں گی، اور حضور علیہ السلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے لوگ. اور وہ وقت آیا. اللہ اکبر. پیارے محترم صاحب، یہاں ایک بات اور سیکھنے کی عرض کرتا چلوں. عام طور پر جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے نا، مثلا کاروبار میں نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، کسی معاملے میں ناکامی ہو گئی، سکول میں فیل ہو گئے، کسی مضمون سبجیکٹ میں سپلی آ گئی، کسی معاملے میں مشکلات آ گئی. ہمارے ہاں الحمدللہ عاشقان رسول نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی کافروں میں سفر کرتے ہیں. بعض دفعہ اس راستے میں مشکلات آ جاتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑ جاتے ہیں. ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، لوگ ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں. مثلا دیکھو بھائی، مشکلات زندگی کا حصہ ہے، گھبراؤ نہیں، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے بعد آسانی. تحقیق ہر مشکل کے بعد آسانی. دل پہ صدمہ نہ لو، اللہ بہتر فرمائے گا. یہ کہتے ہیں نا، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. مگر یہ معاملہ الٹا ہے. تکلیف پیارے آقا علیہ السلام کو پہنچی، لوگ جھٹلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھیں، جنت کے حقدار بن جائیں، مگر الٹا لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہاں کے دستور کے مطابق بنتا تو یہ تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا، مگر قربان جائیے یہ سب کو تسلی دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دلوں کو ڈھارس بندھانے والے کریم آقا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے اتنے مطمئن ہیں کہ شہزادی صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی خوف مت کرو، میرا بھی دل مطمئن ہے، تم بھی مطمئن رہو، یہ مشکل کی گھڑی ہے، کٹ جائے گی. پھر انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اسلام کو غلبہ اور عروج عطا فرمائے گا. دیکھیں یار، ایک بات ہے، دل کی کوڑن پیش کرنے لگا ہوں. اسلام الحمدللہ چو پاسے پھیل گیا جی، ہر پاسے الحمدللہ اسلام ہے، موجود ہے. کلمہ وہ ہر جگہ پر ہے. عمل کی طرف آ جائیں یار، عمل کی طرف. الحمدللہ دنیا بھری پڑی مسلمانوں سے یار، لیکن عمل ہی نہیں ہے یار. عمل کی طرف سے ہم دور ہیں یار. آپ کو یہ چیز